پہ جس طرح سے آج کل جو بھی ہو رہا ہے، ابصار عالم صاحب پہ غداری کا مقدمہ بنایا گیا، جس طرح سے براڈ ڈے لائٹ میں وہ جو جن کو اٹھا لیا تھا متی اللہ جان صاحب کو جس طرح سے اٹھا لیا تھا، اور جس طرح سے عرفان صدیقی صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کر، استاد ہیں، قلم ہے ہاتھ میں، ہتھکڑیاں لگا کر اڈیالہ جیل لے گئے، اور جس طرح سے میر شکیل الرحمان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کے لیے کوئی بہت خوبصورت مناظر نہیں ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اور میڈیا آج مبارکباد کا مستحق ہے کہ پابندیوں کے باوجود اور ان انسٹرکشنز کے باوجود کہ آپ کو پیمرا سے نوٹسز آئیں گے، پیمرا سے آپ کا چینل بند کر دیا جائے گا، آج تقاریر انہوں نے لائیو دکھائی ہیں. تو یہ جو زنجیریں آپ کو پہنائی جا رہی ہیں، یہ توڑنے سے ٹوٹیں گی، اپنے آپ نہیں ٹوٹیں گی. زنجیروں کی عزت نہیں کی جانی چاہیے، ان کو توڑنا چاہیے. تو میڈیا آج اس بات میں مبارکباد کا مستحق ہے. اب آپ لاکھ اپنے زخم چاٹیں یا آپ لاکھ کھسیانی بلی جو کھمبا نوچے. اب عمران خان صاحب کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا دکھا دو. اب آپ جو مرضی کہیں، آپ کے جو انسٹرکشنز تھے پیمرا کو وہ ہم سب نے دیکھے بھی سنے بھی. عوام کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان بدل رہا ہے، اور اگر کوئی یہ نہیں کسی کو سمجھ آ رہی کہ پاکستان بدل رہا ہے. اب ساجد گوندل صاحب جو SECP کے ہیں، ان کو اٹھا کے غائب کر دیا، اور 2 دن بعد جب وہ اپنے گھر آئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میں شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے گیا تھا، شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گیا تھا اور میرا فون بند تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اب یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کبوتر کی طرح آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا مستقبل نہیں ہے. تو بلاول آپ، میں، نئی نسل کے نمائندے ہونے کے ناطے ہمیں آج یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہم یہ والا پاکستان اپنی بہنوں، بیٹیوں، بچوں کے لیے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ آج میں یہ سن رہی ہوں کہ اداروں کے خلاف بات ہو گئی. عمران خان کو میاں صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر اپنے بیساکھیاں چھوڑ کے سامنے آئے، اکیلا آئے، تو اس اپوزیشن کے سامنے، ووٹ کو عزت دو کے سامنے وہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا. تو وہ اگر بیساکھیوں پہ آتا ہے اور اس کو وہ، اور جس طرح جو سینٹ میں ہوا اور پھر یہ فیٹف پہ جس طرح ہوا، وہ آپ کے لیے کوئی بوسٹ کرنے کا مقام نہیں تھا، وہ کوئی فخر کا مقام نہیں تھا. میں مانتی ہوں کہ اپوزیشن کے اندر بھی بلیک شیپ ہیں، اپوزیشن کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں جن کا احتساب ہمیں خود کو کرنا چاہیے، اپنی اپنی پارٹیز کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس پہ جو فخر کیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن ہار گئی اور حکومت جیت گئی، تو یہ دھوکہ بازی جو ہوئی ہے اور یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں، یہ شرم کا مقام ہے، فخر کا مقام نہیں ہے. اور یہ نہ صرف حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے بلکہ جو اس میں شامل ہیں ان کے لیے بھی یہ شرم کا مقام ہے. اور بطور پاکستانی، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے لیے تو یہ تو اب فیصلہ کرنا پڑے گا نئی نسل کو بھی. میں اس فورم کے تھرو پاکستان کی نئی نسل سے مخاطب ہوں. میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج میاں صاحب کا جو تقریر ہے اس کو کم از کم 3 بار سنیں اور دیکھیں کہ اس پہ کس کس چیز کی تشخیص کی گئی ہے اور کیا اس کا علاج ہے، اس کو دیکھیں. ورنہ ہم نے جو آزادی، میں اپنے ملک کے بچوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی انگریز سے کہ آپ اگر کوئی حق اور سچ کی، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو رات کو بھیگو ڈالے آپ کو آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں. کی تہذیب ختم ہونی چاہیے. اگر کوئی قابل احترام ہے، ادارے سب قابل احترام ہیں اگر وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرتے ہیں، سب قابل احترام ہیں. لیکن اگر کوئی ادارہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے. اگر کوئی لوگ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر قابل احترام ہیں تو وہ عوام کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں. لیکن میں نئی نسل کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا یہ منظور ہے کہ آپ کے جو پالیٹیشنز ہیں، آپ کے جو نمائندے ہیں جو آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو اس طرح سے تضحیک کا نشانہ بنایا جائے، ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے، ان کی نسلیں جیلوں میں رلیں، ان کو پھانسیاں ہوں، ان کو جلاوطنی ہو، وہ بیمار ہیں اور وہ باہر اگر علاج کے لیے گئے ہیں، آپ نے خود بھیجا ہے اور آپ پیچھے سے ان کا تمسخر اڑائیں اور اس طرح کی بات کریں، تو یہ بات جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے. یہ پاکستان ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے.
کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا دکھا دو. اب آپ جو مرضی کریں, آپ کے جو انسٹرکشنز تھے کیمرہ کو وہ ہم سب نے دیکھے بھی سنے بھی. عوام کی ڈیمانڈ ہے, پاکستان بدل رہا ہے, اور اگر کوئی یہ نہیں سمجھ, کسی کو سمجھ آ رہی کہ پاکستان بدل رہا ہے, اب ساجد گوندل صاحب جو SCCP کے ہیں ان کو اٹھا کے غائب کر دیا, اور 2 دن بعد جب وہ اپنے گھر آئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میں شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے گیا تھا, شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گیا تھا اور میرا فون بند تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اب یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کبوتر کی طرح. کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو اس نسل کی قربانیوں کا ثمر ابھی تک نہیں ملا. ہم ابھی تک اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ابھی تک اس پاکستان کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ اگر اور جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہیں ان جیسے آئین اور قانون کے پر چلنے والے ججز کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کی وائف جو سرینا عیسیٰ ہیں وہ لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے جب کورٹ کے چکر لگاتی ہیں, FBI کے چکر لگاتی ہیں, تو ان کی تضحیک کی جاتی ہے. اور ایز اپوز ٹو دیٹ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ہوش اڑا دینے والے ثبوت سامنے آتے ہیں اور تو ان کو آرام سے ایک صفحے کی کلیریفیکیشن ایشو کر کے ان کو NRO مل جاتا ہے. اور ان کے بچے 25 سال کے ہیں, 30 سال کے ہیں, وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. لیکن سیاستدانوں کے بچے, نواز شریف صاحب کے بچے, زرداری صاحب کے بچے, باقی جو بھی مقدمات جھیل رہے ہیں ان سب کے 50 سال کے بچے بھی ہیں انڈیپینڈنٹ میں, وہ اپنے والد پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ جو ایک ڈسکریمنیشن ہے یہ اب نہیں ہونی چاہیے, اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. میڈیا کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے, جس طرح سے جوڈیشری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کی یہاں پہ, اویس نورانی صاحب نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب ذمہ دار ہیں. تو جوڈیشری کے اوپر جتنا برا وقت آیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدانوں سے زیادہ برا وقت ان پہ ہے. سیاستدان تو بیانات دیتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, لڑتے ہیں, سامنے آتے ہیں, لیکن ان کی آرڈیل کا جو اندازہ ہے وہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ریفرنس ہونا جا رہا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, تو ایک جج صاحب نے, بڑے معزز جج صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے بھی ہماری چیزیں بھی درازوں میں رکھی ہوتی ہیں اور وقت ضرورت پڑنے پہ آپ وہ چیزیں درازوں سے نکالتے ہیں اور پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں. ارشد ملک صاحب کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ ارشد ملک صاحب کو کس طرح اس نے اعتراف کیا کہ مجھ سے بلیک میلنگ کر کے میاں صاحب کے خلاف فیصلہ دیا گیا, میرے سے